نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ اسلامیہ رضویہ ضیاء الایمان 299 ریڈنگز لین ٹائزلی برمنگھم BL11 3DD میں آج حضرت مولانا حافظ ابو ذر اور حضرت مولانا حافظ مقداد عطا الرسول صاحب نے تیسرے سپارے کی تلاوت فرمائی۔ تیسرے سپارے کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ عرض خدمت ہے۔ تیسرا سپارہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے لے کر آخر تک، یہاں پر سورۃ بقرہ مکمل ہو جاتی ہے تیسرے سپارے میں، اور وہاں سے پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر شروع ہوتی ہے 1 سے لے کر یہ 92 تک جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ان تمام آیات کا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں وہ درج ذیل ہے۔ ابتدا میں انبیاء کرام کی فضیلت اور درجات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام درجہ نبوت میں یکساں ہیں، سب برابر ہیں، البتہ فضیلت کے اعتبار سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بعد پر فضیلتیں بخشی ہیں، اور تمام کے اپنے اپنے مقامات ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے ہیں۔ اسی سپارے میں آیت الکرسی بھی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ یہ قرآن پاک کی افضل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت، علم کامل، قیومیت کا جامع بیان ہے۔ اس میں توحید کا اعلیٰ ترین تصور پیش کیا گیا ہے۔ یہ آیت مقدسہ قرآن مجید کی افضل ترین آیت میں سے ایک ہے، جس کی تلاوت نماز کے بعد اور کثرت سے کرنے والا سیدھا جنت جائے گا۔ دین میں جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین بھی آیت آ رہی ہے آج، اور اس میں تلاوت کی گئی ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ہدایت زبردستی نہیں دی جاتی۔ حق واضح ہو چکا ہے، اب ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کی تلاش کرے اور اس پر چلے۔ یہ بات بالکل غلط پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں جبر، اور ان جھوٹے لوگوں کو جواب دینے کے لیے یہ کافی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں جبر ہے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، مگر یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ اپنی آزادانہ مرضی سے اسلام میں داخل ہونے والوں کو اسلامی نظم و ضبط کا پابند ہونا پڑے گا۔ شوتر بے مہار آزادی کا کوئی بھی ذی شعور انسان قائل نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، زندگی موت کا اختیار اور مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات سے ایمان کو مضبوط کیا گیا، وہ بھی یہ سب اسی سبب میں بیان کیے گئے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب، ریاکاری سے بچنے کی ہدایت، خالص نیت کے ساتھ صدقہ دینے کا اجر اسی سپارے میں بیان ہوا ہے۔ سود کی ممانت اور سخت مذمت کی گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں تجارت کو جائز قرار دیا گیا ہے اور معاشی انصاف پر زور دیا گیا ہے۔ آیت دین یعنی قرض کے معاملات لکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، اور آیت دین بھی اسی سپارے میں آتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت بھی ہے۔ معاشرتی شفافیت اور عدل کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں رہن وغیرہ سے متعلقہ مسائل اور گواہی چھپانے کی حرمت کا بیان ہے اس بارے میں، اور سورت کے اختتام پر اللہ پاک نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، جس میں ایمان کی تجدید، اور یہ کہ اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ مزید یہ کہ ہر نیکی کا نفع نیکی کرنے والے اور برائی کی سزا برائی کرنے والے کو ہی ملے گی۔ اب یہ وقت ہے ہر انسان غور و فکر کر لے
اور اپنے آپ کو سنبھالے۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 1 سے لے کر 92 تک توحید اور کتاب الہی کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کی حقانیت اور سابقہ کتب تورات و انجیل کی تصدیق کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی آیات دو طرح کی ہیں، کچھ محکم اور آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی، مگر کچھ آیات متشابہات ہیں۔ محکمات کی پیروی کی جائے، متشابہات میں پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ صرف اہل علم ہی کسی حد تک کچھ آگے جا سکتے ہیں۔ بہرحال حقیقی علم خدا تعالیٰ اور اس کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے۔ اہل کتاب سے مکالمہ، یہود و نصارہ کو توحید کی دعوت اور باہمی مشترکہ کلمہ پر جمع ہونے کی ترغیب دی گئی ہے، جس سے یہ اصول قائم ہوتا ہے کہ ہزاروں اختلافات کے باوجود کسی نہ کسی مشترکہ موقف پر اتحاد کرنے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان کی ولادت اور معجزات کا بیان، اور یہ وضاحت کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی نفی کی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور پھر آگے جا کر جو کل آیت پڑھیں گے مکمل اس بارے میں عقیدہ توحید تثلیث کی نفی کی گئی ہے کہ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ غزوہ بدر کی طرف اشارہ، مسلمانوں کو نصرت الہی کی یاد دہانی اور صبر اور تقوی کی تلقین کی گئی ہے۔ صبر، تقوی، اطاعت کامیابی کا اصول، ثابت قدمی، اللہ پر بھروسہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بیان ہوئے ہیں۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انبیاء کرام سے پختہ عہد لینے کا ذکر ہے، اور یہ اعلان عام کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین حق صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ کوئی بھی شخص اس کے علاوہ کسی بھی نظام زندگی کو اپنائے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کفار کی کفر سے توبہ دنیا میں مقبول ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ورنہ مرنے کے بعد کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ مرثی پیغام اس صورت کا یہ ہے، اس میں توحید، ایمان کی پختگی، انفاق فی سبیل اللہ، معاشی عدل، اہل کتاب سے مکالمہ، صبر اور تقوی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس حصے میں عقیدہ، عبادت، معاشرت، تینوں پہلوؤں کی جامع رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرائے کرم اگر کوئی غلطی ملاحظہ فرمائیں تو مطلع فرمائیں، درست ہو تو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں، کوئی بھی تجویز ہو تو خوش آمدید کہا جائے گا۔ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مفید ہے تو پھر اپنے جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں وہاں تک یہ میسج پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں دین حق، دین اسلام کی اخلاص نیت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔